9ویں محرم کو روزے تاسوعہ بھی کہتے ہیں۔ اس دن بہت سے واقعات پیش آئے، جن میں سے چند واقعات ہم ذکر کرتے ہیں۔ مرحوم تنکابنی نے اپنی کتاب القلیل المصائب میں لکھا ہے۔ کتاب محضر الاحزان میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بی بی فرماتی ہیں 9ویں محرم کے دن ہمارے پاس پانی نہیں تھا، سخت پیاس تھی، مشکوں اور برتنوں سے پانی خشک ہو چکا تھا۔ میں اور چند دیگر بچے شدید تشنگی کی حالت میں اپنی پھپھو زینب سلام اللہ علیہا کے پاس گئے تاکہ انہیں اپنی تشنگی کا حال سنائیں، شاید پانی کا بندوبست ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ پھپھی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہیں اور میرے شیرخوار بھائی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ وہ شیرخوار کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، جس طرح مچھلی پانی میں متحرک رہتی ہے، گویا پانی کے لیے فریاد کر رہا ہے۔ پھپھی زینب سلام اللہ علیہا کہہ رہی تھی، اے میرے بھائی کے فرزند، صبر کرو، تمہارا صبر کہاں گیا؟ تمہاری یہ حالت اور بے چینی تمہاری پھپھی کے دل کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بی بی سکینہ کا بیان ہے کہ جوں ہی میں نے یہ جملے سنے تو بے ساختہ اونچی آواز سے رونے لگی۔ پھپھی نے پوچھا، سکینہ جان کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، اپنے بھائی کی پیاس پر رو رہی ہوں۔ میں نے اپنی پیاس کا ذکر بھی نہ کیا تھا تاکہ پھپھی کو اور زیادہ دکھ نہ ہو۔ پس پھپھو زینب اٹھیں اور میرے شیرخوار بھائی کو اٹھا کر میرے چچاؤں کے خیمے میں لے گئیں کہ شاید وہاں سے پانی مل جائے۔ ہمارے کچھ بچے پھپھی زینب کے پیچھے چل پڑے، پس اپنے امزادوں کے خیمے میں گئیں۔ پھر اصحاب کے خیمے سے معلوم کروایا کہ پانی ہے یا نہیں، لیکن جب پانی سے نا امید ہو گئے تو اپنے خیمے میں آ گئیں۔ پھپھی کے ساتھ تقریباً 20 بچے تھے۔ پس بی بی نے فریاد کرنا شروع کی، ہم بھی فریاد کرنے لگے۔ اسی دوران میرے بابا کے صحابی بریر، جنہیں سید القرا کہا جاتا ہے، ہمارے خیمے کے قریب سے گزرے اور جب ہمارے رونے کی آوازیں سنی تو زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سار اور بالوں میں خاک ملائی اور اپنے دوستوں سے کہا، تمہیں یہ پسند ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد پیاسی فوت ہو جائے، حالانکہ تلواریں ہمارے ہاتھ میں ہیں؟ خدا کی قسم، ان کے بعد دنیا میں خیر اور نیکی نہیں، بہتر ہے کہ ان سے پہلے ہم موت کے عوض میں وارد ہو جائیں۔ اے اصحاب، ہم میں سے ہر شخص ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ لے اور پانی پر لے جائے، ورنہ پیاس سے فوت ہو جائیں گے۔ اگر نہر فرات پر جنگ کرنا پڑے تو ہم جنگ کریں گے۔ یحییٰ مازنی نے کہا، پانی پر موکل سپاہی ضرور ہم سے جنگ کریں گے۔ اگر ان بچوں کو ساتھ لے گئے تو خدا نہ خواستہ کوئی تیر یا نیزہ ان کو نہ لگ جائے اور ہم اس کا سبب بنے، لہٰذا بہتر ہے کہ مشقیں اٹھا کر لے جائیں اور پانی بھاڑ لائیں۔ اس دوران میں اگر جنگ ہوئی تو ہم نے بھی تلواریں اٹھا رکھی ہیں، اور اگر ہم سے کوئی قتل ہو گیا تو اولاد فاطمہ کا فدیہ بن جائے گا۔ بریر نے کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پس ایک مشق اٹھائی اور پانی کی طرف گئے۔ یہ 4 شخص تھے۔ جب فرات پر تعین ابن سعد کے لشکر نے ان کو دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو؟ ہم اپنے سردار کو اطلاع دیں؟ بریر اور اس کے سردار کے درمیان رشتہ داری تھی۔ جب سردار کو اطلاع ملی تو اس نے کہا، ان کو راستہ دو کہ پانی پی لیں۔ جب یہ پانی میں داخل ہوئے اور پانی کی ٹھنڈک محسوس کی تو بریر اور ساتھیوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور کہا، خدا لعنت کرے ابن سعد پر، پانی جاری ہے اور فرزند پیغمبر تک ایک قطرہ بھی نہیں جا سکتا۔ پھر بریر نے کہا، اپنے پیچھے دیکھو اور جلدی جلدی مشق بھاڑ لو تاکہ اولاد حسین علیہ السلام کے دل ٹھنڈے ہو سکیں۔ خود پانی نہ پیو اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سیراب کرو۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، ہم پانی نہیں پیتے تاکہ اہل بیت سیراب ہو سکے۔ موکلین میں سے کسی نے یہ گفتگو سنی تو کہا کہ تم خود پانی میں داخل ہو گئے ہو تو یہ کافی نہیں کہ اس خارجی کے لیے پانی لے جاتے ہو؟ خدا کی قسم، میں ابھی اسحاق کو خبردار کرتا ہوں۔ بریر نے کہا، اے شخص، اس بات کو راز میں رکھ، اور پھر اس شخص کے قریب گئے تاکہ اسحاق کے پاس نہ جا سکے اور اسے پکڑ لیا، لیکن وہ بریر کے ہاتھ سے نکل گیا اور جا کر اسحاق کو اطلاع کر دی۔ اسحاق نے کہا، ان کا راستہ روک لو اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر میرے پاس نہ آئے تو ان سے جنگ کرو۔ پس انہوں نے بریر اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روکا، تھوڑی سی ان کے درمیان جنگ ہوئی، پھر بریر نے نصیحت کرنا شروع کر دی اور اس کے آواز کی آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے چند صحابی بھیجے تاکہ بریر کی مدد کریں۔ پس امام حسین علیہ السلام کے صحابی پہنچے تو موکلی نہر فرات سے فرار ہو گئے۔ پانی لایا گیا، تمام بچے ایک مرتبہ اس پانی کی مشق پر جمع ہو گئے۔ بچوں نے سینے اور شکم کو مشق پر رکھنا شروع کر دیا کہ اچانک مشق کا تسمہ کھل گیا۔
اور تمام کا تمام پانی زمین پر بہہ گیا۔ بچوں کی آواز آئی، ہائے ہماری قسمت! صاحب امداد مطالب فی نسبت آل ابی طالب اور شہر اشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ حضرت ام البنین جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی زوجہ تھی۔ اس پاک بی بی کے بھائی کے بیٹے کا نام جریر بن عبداللہ تھا، یعنی یہ ام البنین کا بھتیجا تھا، اور ام البنین جریر کی پھپھو لگتی تھی، جبکہ شمر بھی کلابی تھا۔ جب جریر کو شمر کی کربلا روانگی کی اطلاع ملی تو پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شمر بہت ظالم ہے اور کسی پر بھی رحم نہیں کرتا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت ام البنین کے 4 بیٹے تھے، وہ ان کو بھی قتل کر دے گا، اس لیے جلدی سے شمر کے پاس آیا اور کہا کہ تھوڑا صبر کرو تاکہ میں اپنی پھپھو کے بیٹوں کے لیے امان نامہ لکھوا لاؤں۔ شمر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ام البنین صرف تمہاری رشتہ دار نہیں بلکہ قبیلہ کلاب میری بھی قوم ہے، مجھے پسند ہے کہ میرے قبیلے کے افراد کے لیے امان ہو۔ جریر نے بہت درد و غم سے ابن زیاد کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ امیر میری اپیل قبول ہو تو عرض کروں۔ ابن زیاد نے کہا بیان کرو۔ اس نے کہا اے امیر مجھ پر احسان کرو اور میری پھوپھی زادوں کے لیے امان نامہ لکھ دو تاکہ وہ قتل ہونے سے بچ جائیں، میری پھوپھی ام البنین کے دل پر داغ مفارقت کا داغ نہ لگے، یہ آپ کی انتہائی نوازش اور بخشش ہوگی۔ ابن زیاد نے شمر کو بلند آواز سے بلایا اور کہا جریر کے رشتہ دار چھوٹے بڑے سب ہماری پناہ میں ہیں، اے شمر اگر عباس اپنے بھائی حسین کو چھوڑ دے تو اس پر تلوار کھینچنا حرام ہے۔ شمر جب کربلا میں وارد ہوا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے خیام کے قریب جا کر بلند آواز سے کہا ہمارے بھانجے کہاں ہیں؟ حضرت ابو فضل العباس علیہ السلام اپنے بھائیوں جعفر، عثمان اور عبداللہ کے ساتھ باہر آئے تو شمر نے حضرت عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے عباس اگر حسین کو چھوڑ دو تو آپ کو یزید کی طرف سے امان ہے۔ حضرت عباس وفادار نے شمر سے امان کا سنا تو فرمایا خدا لعنت کرے تجھ پر اور تیرے امیر پر اور تیری امان پر کہ مجھے امان دیتا ہے اور فرزند پیغمبر کے لیے امان نہیں۔ اے بدبخت و سنگ دل، میری ماں کا حیا کر رہے ہو لیکن تمہیں فاطمۃ الزہرا کا حیا نہیں ہے۔ جب شمر نے یہ جواب سنا تو بڑا بدحال ہوا اور مایوس و محروم ہو کر عمر بن سعد کے لشکر میں آیا۔ جب ابن سعد نے اس کے غضب و غصے کو دیکھا تو کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ بجلی کی طرح تیزی سے گیا ہے اور دھوئیں کی طرح واپس آ گیا ہے۔ شمر نے کہا کہ ایک شکار کرنے گیا تھا لیکن نا امید آیا ہوں۔ اب فریضہ یہ ہے کہ تو لشکر کو حکم دے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے خیام پر حملہ کرے اور کام کو ابھی ختم کرے۔